تو انسان کو ایسے بے بنیاد خدشات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ تو اس فکر کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی لگن کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کی فضیلت میں بیان فرمائی، فرما وَكَانَ عِلْمُهُ مُبَارَكًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس علم کو مبارک کر دیتا ہے، یعنی یہ علم اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اپنے اس علم کے ساتھ جاتا ہے یہ برکتیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اس کی برکتوں سے ہر وہ شخص جو اس سے منسلک ہوتا ہے وہ اس علم کی وجہ سے مبارک ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے جو روشنی ہمیں ملی، اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب سفر علم اختیار کریں تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب ہم علم کے لیے سفر اختیار کریں تو ہماری معیشت میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے۔